کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان خدا اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا۔ آہستہ آہستہ یہ جب بھی تعمیر و ترقی کو چھونا چاہتا ہے، جب بھی اس کے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بریک لگ جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ آپ کا فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، اس خداوند تعالیٰ کے تحفے کی حفاظت اور اس تحفے کو اس کی تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانا۔ یہ کاروبار آپ بھی کرتے ہیں، کاروبار تمام دنیا کرتی ہے، وہ نوکری کرتا ہے، لیکن یہ وقت آپ کو اب نکالنا پڑے گا کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے آپ کو اور مجھے آگے بڑھنا ہے، تاکہ آپ اور میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستحکم پاکستان چھوڑ دیں، ایک ایسا پاکستان چھوڑ جائیں جس میں ان کو امن بھی ملے، جس میں ان کو خوشحالی بھی ملے، جس میں ان کو نوکری بھی ملے، جس میں ان کو تعلیم بھی ملے، اور جس میں صحت و صفائی کا انتظام بھی ہو۔ یہ میرا آپ کا فرض ہے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو آپ کو دے رہا ہے۔ اس موقع کو میرے دوستوں ضائع نہیں کرنا۔ اگر ضائع کریں گے تو وہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہاں پہ بوجھ ہوگا۔ اور میرا یہاں تک ایمان ہے کہ رب العزت کی ذات جس نے یہ ملک کافی قربانیوں کے بعد ہم لوگوں کو دیا، وہ بھی اس بارے میں سوال کریں گے آپ سے کہ آپ کو ایک موقع ملا تھا 25 تاریخ کو، یہ حالات آپ کے ملک کے تھے، ایک ایسا شخص جس نے موٹر وے دی، جس نے ایٹم بم بنایا، جس نے تعمیر و ترقی کے دریا کھول دیے، جس کا نام ہی تعمیر و ترقی ہے۔ جہاں کہیں بھی نام چلتا ہے تعمیر کا، ترقی کا، وہ نواز شریف کا نام ہوتا ہے۔ بلکہ میں لہٰذا کہتا ہوں کہ تعمیر اور ترقی کا نام، خوشحالی کا نام، اس ملک میں آسودگی کا نام، اس ملک میں تعلیم و تربیت کا عام ہونے کا نام نواز شریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے سوال کرے گا کہ 25 تاریخ کو آپ کو میں نے موقع دیا کہ جائے جا کے مور لگا کے اپنا حق استعمال کرے، تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں پہ بھی شروع ہونے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کا نام ہی ہے، اور شیر پہ جب مور لگائیں گے تو شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تعمیر و ترقی کا سفر جو خواجہ صاحب کی سربراہی میں سیالکوٹ میں آپ نے دیکھا جاری اور ساری ہے۔ یہ سامنے پھول بن رہا تھا، مکمل ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا۔ موٹر وے یہاں سے سفر جاتا تھا، خواجہ صاحب نے ڈبل ٹریک اس کو کر دیا ہے۔ ایک موٹر وے بن رہی ہے جو لاہور تک جائے گی، وہ بھی 5-6 مہینے بعد مکمل ہو جائے گی۔ یہ وہ چند موٹی باتیں ہیں۔ سول اسپتال کی جگہ علامہ اقبال اسپتال، خواجہ صفدر میڈیکل کالج، اور اس کے ساتھ 550 بیڈ کا اسپتال جو ہے وہاں پہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تعمیر اور ترقی کی باتیں ہیں۔ میری یہ گزارش ہے، ہم نے تعمیر اور ترقی کے سفر کو جاری اور ساری رکھنا ہے، تاکہ ہم بھی سرخرو ہوں اور آپ بھی اپنے بچوں سے سرخرو ہو۔ آپ کے دل میں یہ آئے کہ میں نے پاکستان کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے یہ مور لگائی ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دن اس کے لیے اچھے ہوں، خوشحال ہوں۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے، اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ 25 تاریخ کو شیر کے نشان پر مور لگائیں، اور ذہن میں رکھیں کہ طاقتوں کا مالک صرف خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں حاصل کرتا۔ اور ہمیشہ درود پڑا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ ملک رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور اس ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر و خوشحالی کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ ہماری سیاست صرف خدمت ہے اور شرافت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ خداوند تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خواجہ صاحب کا نام اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہوا ہے، خداوند تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ شخص نیک نیچے کے ساتھ اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، اور ہر طرح کے حالات کو خندہ پچھانے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی جائز خیر دے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔
آپ کے سامنے محترم منشاء اللہ بٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. سامعین محترم، اسٹیج کی زینت چودھری غلام عباس نمبردار صاحب اور دیگر ان کے ساتھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ خواجہ صاحب اور منشاء اللہ بٹ صاحب جب اپنا یہ قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا، جب اپنا یہ قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا، جہاں سے چاہیں کہ ہم رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں تو رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بلا تاخیر میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. خواجہ صاحب، آپ کو دعوت خطاب دینے سے قبل میں سیالکوٹ کے غیور باسیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ محمد آصف وہ شخصیت ہے کہ جن کے والد محترم خواجہ محمد صفدر مرحوم، جن کی پاکستان مسلم لیگ نون پہ احسانات ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جن کے میاں برادران پہ بھی احسانات ہیں، وہ خواجہ آصف ان کے بیٹے ہیں. اور وہ خواجہ آصف کہ چند ماہ پہلے جب ناہلی کا کیس ہوا تو حاضرین میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ شہر دستہ سے لے کر سیالکوٹ سیدھی تک جگہ جگہ لوگوں نے یہ بینر اویزہ کر دیے تھے کہ ہم جیسے بھی حالات رہیں گے خواجہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور پھر خواجہ صاحب یہ تمام شہر کی محبت، لوگ آپ کو ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے میاں برادران سے محبت کرتے ہیں. اب میں بلا تاخیر مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نور سابق وفاقی وزیر دفاع خارجہ محترم خواجہ محمد آصف صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم چودھری غلام عباس صاحب، برادر محترم جری باجوہ صاحب، برادر محترم ڈاکٹر نظیم صاحب، میرے دیگر نہایت ہی محترم بھائی، نوجوان ساتھی، تمام حاضرین کا میں شکر گزار ہوں. اس وقت آدھی رات ہونے والی ہے، سب لوگ یہاں پہ، مجھے بتایا گیا ہے یہاں پہ جو مسیح برادری کی جو بستی ہے وہاں سے بھی لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں اسٹیج سیکرٹری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، میرے لیے انہوں نے نہایت اچھے کلمات سے مجھے نوازا ہے. میں اس قابل تو نہیں ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں. میرے اس گھر سے انہوں نے کہا 30 سال کے تعلقات ہیں. میں جہاں تک مجھے یاد ہے 30 سال سے بہت لمبا عرصہ کے تعلقات ہیں، 30 سال سے زیادہ کے تعلقات، اور 30 سال سے بہت زیادہ پرانے تعلقات ہیں. 2 نسلوں کے اللہ کے فضل و کرم سے تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تعلقات ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں ٹیلی فون پہ تھوڑا سا مصروف تھا. تصویریں تھیں قائد محترم کی اور مریم نواز صاحبہ کی گھر سے رخصت ہوتے وقت، تو وہ تصویریں میں دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں ایک بات تھی. حسین نواز بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، میاں صاحب کے بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، دوسری بیٹی ان کو مل رہی تھی.
میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار یہ گونج رہا تھا کہ یہ باپ بیٹی پاکستان کیوں آ رہی ہے؟ یہ روایت نہیں ہے کہ لوگوں کو سزائیں ہوں تو وہ واپس ملک میں سزا بھگتنے آ جائیں. یہ روایت نہیں. میں نے نہیں سنا پہلے یہ کہ کسی کو سزا ہوئی ہو اور وہ سزا بھگتنے، اور سزا بھی یہ کو 2 3 4 5 6 مہینے کی نہیں، 11 سال کی سزا والد کو اور بیٹی کو 7 سال کی سزا. یہ پہلا موقع ہے. مجھے میری سوچ اور ساتھ جو میری اس میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ابھی بات ہو رہی تھی احسانات کی. احسان جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، بندے بندوں پہ احسان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کسی بندوں کے ذریعے اپنے احسانات کرتی ہے، ان کو وسیلہ بناتی ہے، لیکن مہربانیاں ساری اس اوپر والے کی ہیں. یہ تصویریں دیکھ کے اور یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ باپ بیٹی واپس کیوں آ رہے ہیں. مجھے ایک ہی جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ بڑی مہربانیاں ہیں. وزارت عظمیٰ 3 دفعہ رہی، وزارت اعلیٰ رہی، آپ لوگوں کی محبت، بے پناہ محبت ان کے ساتھ ہے. بیگم ان کی بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، والدہ ہے، ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ ان پہ ہمیشہ قائم رکھے. اس ساری باتیں انسان کی سوچ میں آتی ہیں اور رستے یا پاؤں کی زنجیریں بن جاتی ہیں. لیکن نواز شریف اور اس کی بیٹی جو ہے تمام تر زنجیریں جو ہے توڑ کے جو پاکستان آ رہے ہیں. تو میرے پاس تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ کیوں آ رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو کے لیے آ رہے ہیں. وہ آپ کے ووٹ کی عظمت کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی توقیر کے لیے واپس آئے. تب تک 70 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی تذلیل ہوگی، آپ کے ووٹوں پر احترام نہیں ہوگا. ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ووٹ آپ کی رائے ہے، اور آپ کی رائے جو ہے وہ آپ کا بنیادی پیدائشی حق ہے، اور اس کا قانون اور آئین اور مذہب بھی ہمارا، تو سارے دین جو ہے، سارے مذاہب جو ہیں اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کو ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ غلام نہیں بنا سکتے. آپ کی ایک رائے ہے، اور آپ کی رائے آپ کو یہ ڈکٹیٹ کراتی ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں یا میری مخالفت میں ووٹ دیں. آپ کی رائے جو ہے وہ آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنائیں، پھر 5 سال گزرے، 91 میں آپ نے بنایا، 95 تک آپ کے اس کو 5 سال آپ نے دیے حکمرانی کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ 95 میں اپنی کارکردگی پہ جانچا جاتا، 93 میں اس کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اقتدار دینے والے ہیں، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے اقتدار چھیننے والے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. جب آپ کے ووٹ نے اقتدار دیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے ہی اقتدار، آپ کے ووٹ کے ذریعے اقتدار واپس کیا جائے. اسی طرح 97 میں آپ نے دیا، 99 آیا تو مشرف نے اقتدار چھین لیا بندوق کے زور کے اوپر. پھر ایک لمبی جدوجہد جلاوطنی وہ ساری بھگتنی پڑی، پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، آپ نے پھر 2013 میں اس کو اقتدار دیا. لیکن پھر 5 سال جو ہے اس کو اقتدار پہ جو آپ نے دیا تھا قائم نہ رہنے دیا گیا، اور چوتھے سال کے بعد جو ہے
اقتدار جو ہے اس سے پھر چھین لیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد ہماری پارٹی کی حکومت ضرور رہی، شاید فتح نواسی ہمارے وزیر اعظم بنے، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ آپ کا ووٹ کی عزت یہ ہے، آپ کے ووٹ کا احترام یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے ووٹ کے ذریعے اقتدار دیں، کسی کو دیں، نواز شریف یا کسی کو دیں، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ جتنی دیر کی مدت کے لیے آپ نے اقتدار دیا ہے، اس مدت گزرنے کے بعد آپ کی عدالت لگے، اس کے 5 سال کی یا 4 سال کی جتنی بھی کارکردگی ہے اس کو آپ جانچیں، اور اس کے بعد فیصلہ دیں گے بھائی اس کو دوبارہ اقتدار دینا یا نہیں دینا، یا اس کو گھر بھیجنا ہے۔ اور کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ نواز شریف جب بات کرتا ہے تو یہ مختصر میں نے آپ کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے۔ آج وہ 12 بج گئے ہیں، فلائٹ وہاں سے روانہ ہو گئی ہے، شیر جو ہے آ رہا ہے پاکستان واپس، شیر آ رہا ہے پاکستان واپس۔ شیر کو قید کر سکتے ہو، شیر کو لمبا قید نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے، رب العزت کی مہربانیاں اس کے ساتھ ہیں، اس کو قید نہیں رکھ سکتے۔ بالکل میں مولوی صاحب میں بالکل میں جدو قید ہویا نا تو مجھے لاہور لے کے گئے تو مجھے سیل 3 اور بندے سن جس سیل انہوں نے پایا ہے، سیل لوگ جو باہر ہونے مارے تو مجھے سیل دے ایک بندے نے پوچھا، 3 بندے سن، ایک انہوں نے پوچھا ماں زندہ ہی؟ میں کہا آؤ میری ماں زندہ، کہتا پھر صدقے کہہ رہے ہیں۔ یہ میں بات جو ہے آپ کو نومبر 1999 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، 21-22 نومبر کی میں بات بتا رہا ہوں، لاہور شمالی تھانے کے حوالات کی بات ہے، وہاں میں 3 لوگ اور تھے۔ تو اللہ کے فضل سے نواز شریف کی ماں زندہ ہے، اور سب سے اس کی دعاؤں کی تو اللہ تعالیٰ سے انکار نہیں ہو سکتا، اس کی دعاؤں، ماں کی دعا۔ تو وہ واپس آ رہا ہے، شیر واپس آ رہا ہے، اپنی دھرتی پہ آ رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اوپر والا حساب کر رہا ہے۔ اس کے گھر دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ میں 69 سال میری عمر ہے، میں نے لوگوں کو اسی دنیا میں حساب دیتے ہوئے دیکھا ہے، اسی دنیا میں۔ یوم حساب تو آئے گا، وہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اسی دنیا میں سب سے زیادہ اگزامپل جو ہے اسی دنیا میں حساب کا آپ کے سامنے جنم و شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں اس دنیا کی روز چھڑیا گیا، اور یہ کبھی شکل دیکھی جو ٹی وی پہ ہوتا ہے جس نے آپ نے جب لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، ظلم کیا، ناانصافی کی، اقتدار آپ کے پاس آیا، چاہے وہ اقتدار جو ہے ایک بلدیاتی ادارے کا کیوں نہ اقتدار ہو، ایک گورنمنٹ افسر کا کیوں نہ اقتدار ہو، ایک جج کا کیوں نہ اقتدار ہو، ایک MNA کا کیوں نہ اقتدار ہو، ایک جرنیل کا کیوں نہ اقتدار ہو، جتنی طاقتیں دی جاتی ہیں لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور وہ طاقت امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ جب اس امانت میں خیانت کرتے ہو، اس اقتدار کو اور اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خلق خدا مخلوق اپنی کے سامنے آپ کا حساب کرتا ہے اور آپ کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دیکھیں، انسان جو ہے نا، قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خسارے میں ہو تم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خسارے میں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، ہم سبق نہیں سیکھتے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ڈکٹیٹر رول گئے، لیکن جب اقتدار ہمارے پاس آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی
خدا نخواستہ عقل کل بھی ہیں اور اقتدار کل بھی ہمارے پاس ہے. بھول جاتے ہیں کہ سدا بادشاہی اوپر والے کی ہے, بندوں کی کوئی بادشاہی نہیں ہے, بندہ تو سارے محتاج ہیں. تو کل نواز شریف جب آئے گا, اس کو اور اس کی بیٹی کو پابند سلاسل کیا جائے گا, اس کی بیٹی اور اس کو قید کیا جائے گا. تو رب العزت کی قسم, یہ چیز پائیدار نہیں ہے جو نواز شریف کے ساتھ کی جا رہی ہے, یہ پائیدار نہیں ہے, اس میں ہمیشگی نہیں ہے, یہ عارضی ہے, یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے. نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ اس آزمائش میں پورا اترے گا, اپنی عوام کے لیے, اس مٹی کے لیے پورا اترے گا. میں نے پچھلے 30 سال میں نواز شریف کو بدلتے دیکھا, نواز شریف کو اپنی غلطیوں سے سیکھتے دیکھا. ہر دفعہ جب اس کے پاس اقتدار آیا, اس نے اقتدار کا بہتر استعمال کیا. پہلی دفعہ معیشت بحال کی, دوسری دفعہ ناقابل تسخیر بنا دیا, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. تیسری دفعہ آیا, دن رات محنت کر کے اس نے ترقی کی راہ پہ اپنے ملک کو, اپنے وطن کو ڈال دیا. آپ بتائیں کون سا اس نے وعدہ جو الیکشن میں کیا تھا 2013 میں جو غلط ثابت ہوا ہے, جو افانی ہوا, جو اس نے پورا نہیں کیا. تمام وعدے اس نے پورے کیے, باوجود اس بات کے دھرنے, جلوس, مقدمے, ہر چیز اس کی راہ کی رکاوٹ بنا, لیکن رکاوٹیں عبور کرتا گیا. 60 ارب ڈالر اینو 155 ضرب دے رہے ہو تے پھر پہ نکلان دے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں پاکستان میں آئے ہیں. 36 ارب میری ڈالر جو ہے میری وزارت میں آیا, پانی اور بجلی. میں گواہ ہوں, میں عینی گواہ ہوں, شاہد ہوں. ایک لمحہ جو اقتدار نواز شریف کے پاس رہا وہ پاکستان ہوا. وہ جج بھی مجبور ہو گیا, اس نے کہا کہ میں تمام استغاثہ کے جو الزام آتا ہے اس سے نواز شریف اس کی بیٹی کو بری کرتا ہوں. پتہ ہے نا آپ کو. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, اثاثے زیادہ ہیں, اس کی آمدنی کم ہے, تو نواز شریف کو پھکرائے گا. نہیں, وہ یہ پہ کرم اور فضل تھا اس کے بزرگوں کے اوپر. جہاں پہ تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں جیبوں میں ویلے تھے, دماغوں میں ویلے, وہ نرپتی کھرپتی ہو گئے گئے, وہ بندے نہیں پہچان دے گئے. دیکھیں, قانون اور قاعدہ ایک جیسا ہوگا. جس سرزمین کے اوپر قانون اور قاعدہ جو ہے میرے لیے علیحدہ ہوگا اور آپ کے لیے علیحدہ ہوگا, وہاں پہ جو حکمران ہے وہ نہیں بچ سکیں گے. ہمارے خلفائے راشدین روتے تھے جب ان کو اقتدار دیا گیا کہ ان ذمہ داریوں کی بعض پرسونی ہے. یوم حساب جب آئے گا, یہاں جب اقتدار آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ساری عمر اقتدار ساڑھے کو نہیں رہنا ہے, ساڑھی ایسی ساڑھی پکی جڑی یہ رجسٹری کرا دی نہیں ہے اقتدار ہی. اب آپ کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے. نواز شریف نے آپ کے ووٹ کی عزت اور آپ کے رائے کی احترام کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. یہ بازی عشقی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کر ہے. ایسا جو جیت گئے سو جیت گئے, ہارے بھی تو بازی مارتے ہیں. اس نے روشنی کے مینار کھڑے کر دیے ہیں اس پاکستان کی سیاست میں. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, بلکہ دہائیاں نہیں, صدیاں جو ہے اس کی مثال دی جائے گی.
کہ اس شخص نے جو ہے حق حاکمیت جو ہے عوام کا اس کے لیے قربانیاں دی تھی. آپ کا حق حاکمیت، آپ نے یہ حق حاکمیت 25 جولائی کو استعمال کرنا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اور یہ امانت 25 جولائی کو وہ حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. جعلی ڈگریاں والے نے سپرد نہ کریو، جعلی ڈگریاں والے نے سپرد نہ کریو، تو مفت بری نے عمرے کرنے والے نے بھی سپرد نہ کریو. جو لوگ اللہ کے گھر جو ہے حاضری جو ہے کسی کی جیب قطر کے کر کے جا کے دیں، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں اقتدار کی ہوس جو ہے، کسی چیز کی ہوس، کسی چیز کی بھی ہوس. میں شدید خواہش جو ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد جو ہیں اور اسپیکر کا الیکشن ہار گئے 1985 میں باہر ملازمت کرتا تھا. میرا بڑا رولا پہ آیا اس کے میں میرا پتہ نہیں کیے اقامات کیے. میں باہر ملازمت کرتا تھا 1985 میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے. کہتے ہیں بیٹا افسوس تو مجھے بھی ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ بھی کی ہے اور ساتھ مجھے سبق بھی سکھایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے اس اسپیکر کے عہدے کے لیے بڑی شدت سے خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا زندگی میں شدت سے خواہش صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی کرنا، کسی اور کی نہ کرنا. شدت سے خواہش جو ہے شرک کے قریب لے کے جاتی ہے. تو دیکھیں نا یہ وزارت عظمیٰ کی خواہش میں کیا کیا پاپڑ بیل رہا ہے، کیا کیا پاپڑ. میں لمبی چوڑی تفصیل اس لیے جانا چاہتا ہے. بندہ جدوں رب العزت نے کہا جا کے حاضری دیا ہے اتنے متھا ٹیکتا، پھر وہ بعد متھا ٹیک بھی دوڑ بھی نہ دی جدوں وہ جہاں سارا مالک کل دا مالک ہے، کوئی ملکیت دے وچ کوئی شریک تے نہیں رہے گا، بعد اللہ شریک ہے نہ ہو تے پھر جو منگنا وہ کو منگو نا. وہ کہنا میں شہر رکھ دے زیادہ قریب ہوں تھوڑے کو، تسی منگو تو صحیح. بغیر حساب لفظ استعمال قرآن میں بار بار آیا تو میں بغیر حساب دیتا. مانگو تو صحیح، اس اہل تو ہو کہ میں بغیر حساب ہو، تو اہل نہ بھی ہو. ہم جیسے گناہگاروں کو سے عزتیں بخشی ہوئی ہیں، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کے پلے کوئی کچھ نہیں ہے، ان کو عزتیں بخشتا ہے وہ. اور بندے میں اگر نیکی ہو، خلوص ہو، تو اس کے پلے میں کچھ ہو، تو نیکیاں ہو چار، تو اس کو تو بغیر حساب دے گا. تو میرے 12:12 ہو گئے ہیں، 13 تاریخ چڑھ گئی ہے. میری آپ سے درخواست ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کہ یہ الیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اب آپ کے سپرد ہے. 7 اور 3 10 دن رہ گئے، 23 کو انتخابی مہم ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو اور وطن عزیز کا بھی حامی ناصر ہو کہ ساری بہاریں جو ہے یہ پاکستان کی مٹی کی بدولت ہے ہمارے پاس. یہ ملک قائم اور دائم رہے، اور اس کے قائم اور دائم رہنے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کی رائے کا احترام ہو، آپ کے ووٹ کی عزت ہو. یہ ووٹ کی طاقت کے اوپر آپ کی پاکستان میں ہندوستان کے مسلمانوں کی رائے کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا تھا. ہم نے کوئی آزادی کی جنگ نہیں لڑی تھی، ہم نے ووٹ کی جنگ لڑی تھی. یہ رائے تھی ہندوستان کے مسلمان کے کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ مملکت ہو
جس کا نام پاکستان ہو، اور وہ آج اس سرزمین پہ آپ کی مملکت پاکستان، مملکت خداداد کے رہنے والوں کی رائے کی احترام نہیں ہے، توقیر نہیں ہے۔ نواز شریف آ رہا ہے، اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اس نے اپنی آزادی، اپنی بیٹی کی آزادی، پابند سلاسل ہو گئے، جیل میں جانے کے لیے آ رہے ہیں، باوجود اس بات کہ ہم مسترد کرتے ہیں ان فیصلوں کو، لیکن آئین اور قانون کا احترام ہے۔ کون شخص جس نے 122 پیشیاں بک کی ہوں، 7 مہینے کا مقدمہ ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نواز شریف کا حامی و ناصر اور آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو فتح دے، کامرانی دے، پاکستان کی عظمت کے لیے، پاکستان کی سرفرازی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔